اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اصل میں یہ جو کفار عرب تھے انہوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی رضا میں فرق نہیں کیا۔ انہیں خبر ہی نہیں کس کو کہتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں تھی ارادہ کس کو کہتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اللہ کی رضا کس میں کوئی کام بھی اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ بندہ دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے فلانا اللہ کی رضا سے انتقال کر گیا۔ کام میں اللہ تعالی کی رضا ہوتی ہے اور برے کام میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 148 اور 49 ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء۔ ان دو آیتوں میں مشرکین کے دعوے کا ذکر ہے اور ساتھ ان کی دو دلیلوں کا ذکر ہے۔ مشرکین نے جو دعویٰ کیا، اللہ رب العزت نے کفار عرب کے اس دعوے کا ذکر کیا۔ کفار عرب کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر شرک کرنا کوئی بری چیز ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے، اگر شرک کرنا بری چیز ہوتی تو ہمارے آباء و اجداد نہ کرتے، اگر یہ برا عمل ہوتا جانوروں کو حرام کرنا تو ہمارے آباء و اجداد کبھی نہ کرتے یا ہم اس کو کبھی نہ کرتے۔ ہمارا یہ کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے تو ہم کرتے ہیں، نہ اگر نہ جائز ہوتے تو ہم کیسے کرتے۔ اور پھر ہم رہتے بھی اللہ کے گھر میں ہیں، یعنی کعبۃ اللہ میں ہے، اس کے گرد و نواح میں ہیں، تو کعبۃ اللہ میں رہ کے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو جائز ہے تو کرتے ہیں، ناجائز ہوتے تو ہم کیسے کرتے۔ اور پھر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا ہے تو ہم کام کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو گویا وہ کہتے تھے ہمارا شرک کرنا بھی اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، معاذ اللہ، اس لیے ہم شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کا رد کیا۔ غور کریں، اللہ نے ان کے دعوے کا رد کیا۔ ارشاد فرمایا سیقول الذین اشرکوا، ان قریب مشرک یہ کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک کرتے ہی نہ، ولا آباؤنا، اللہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے۔ اتنی توجہ کے ساتھ آیت سمجھ نہیں آئے گی، آیت بڑی قابل غور ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر رب چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر رب چاہتا ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اللہ چاہتا تو ہم کوئی جانور حرام نہ کرتے۔ بھئی ہم نے جانور حرام کیے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جانور حرام کیے ہیں، تو یہ کہتا ہے رب نے چاہا ہے تو ہم نے کیے ہیں، رب نہ چاہتا تو ہم جانور حرام نہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دھوکے میں ہے، کذالک کذب الذین من قبلہم، فرمایا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، حتی ذاقوا باسنا، ان کے پاس ہمارا عذاب آن پہنچا۔ قل حبیب آپ فرما دو حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے، علم بھی ہے؟ یعنی تم کہتے ہو اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا ہے، اللہ نہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، ہم نے جانور حرام کیے اللہ نے چاہا ہے تو کیا، اللہ نہ چاہتا تو ہم جانور حرام نہ کرتے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اس کی حلت پہ کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے یہ جانور حلال ہے کوئی دلیل تمہارے پاس؟ فتخرجوہ لنا، لاؤ ہمارے پاس کوئی دلیل۔ ان تتبعون الا الظن، تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم صرف تخمینہ ہی بنا رہے ہو، اندازے ہی بنا رہے ہو، اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے کیا ہے، اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ قل حبیب آپ فرما دو فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کی حجت اور دلیل پوری ہوگی، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اصل میں یہ جو کفار عرب تھے انہوں نے دھوکہ کھایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی رضا میں فرق نہیں کیا۔ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ مشیت کس کو کہتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں تھی ارادہ کس کو کہتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ اگر انہیں ان چیزوں کی خبر ہوتی تو کفار عرب اور مشرکین عرب کبھی بھی یہ بات نہ کرتے کہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا ہے،
آج بھی بڑے کو بد نصیب ہوں گے، گناہ کرنے کے بعد کہتے ہوں گے یہ اللہ نے چاہتے ہوا ہے، اللہ نہ چاہتا تو میں یہ گناہ نہ کرتا۔ کفار عرب کا بھی نظریہ یہی تھا۔ اللہ اس نظریے کی تردید فرما رہا ہے کہ یہ بات کفار عرب نے اس لیے کی ہے، وہ اللہ کی مشیت کو نہیں سمجھتے، اللہ کے ارادے کو نہیں سمجھتے، اللہ کی رضا کو نہیں سمجھتے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا۔ دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مشیت کا مطلب یہ چاہنا، اللہ جب چاہتا ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ ہر کام میں اچھا ہو یا برا وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ لیکن اچھے کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، برے کام میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اس لیے دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن برے کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر کفر کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہے۔ دیکھو نا یہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ نے چاہا نہیں ہے، سب کو ہدایت نہیں دی۔ اب اللہ نے چاہا تو کوئی مسلمان ہوا، تو دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے۔ لیکن یاد رکھیں اچھے کام میں اللہ تعالی کی رضا ہوتی ہے اور برے کام میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے فلانا اللہ کی رضا سے انتقال کر گیا، چونکہ کسی کو مارنے میں اور پچھلوں کو روتا چھوڑ دینے میں اللہ راضی تو نہیں ہے کہ فلانا مر گیا پچھلے رو رہے ہیں، بچیاں یتیم ہو رہی وہ رو رہی ہیں اور ہم کہیں اللہ بڑا راضی ہو رہا ہے۔ اللہ تو اس پہ راضی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی قضا سے، اپنی زندگی پوری کرنے سے، اللہ کا فیصلہ سنانے سے وہ بندہ انتقال کر گیا تو قضائے الہی سے انتقال کر گیا، یہ لفظ بولا جائے گا۔ یہ لفظ نہیں بولا جائے گا فلانا رضائے الہی سے انتقال کر گیا، چونکہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ضرور ہے، لیکن جو چاہنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کام ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے نا اللہ کی رضا، وہ ہر اچھے کام، آپ مسجد میں آئے ہیں اللہ کی رضا ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے اللہ کی رضا ہے، آپ ابھی اشراق پڑھیں گے اللہ کی رضا ہے، آپ نے تہجد پڑھی ہے اللہ کی رضا ہے، نیک کام میں اللہ کی رضا ہے، کسی بھی برے کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ شرک کرنا بری بات ہے، کفر کرنا بری بات ہے، اور اس بری کام پہ وہ اللہ کی رضا ثابت کر رہے ہیں کفار عرب، اور کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہوا ہے۔ بھئی اللہ نے چاہا ہے تو شرک ہوا ہے، لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ تم دین کا کام کرو، تم میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرو، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلو۔ اب دیکھیں وہ ٹھیک کسی نے کہا تھا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ان کفار عرب کو اپنا کفر نظر آ گیا کہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ غور کیجئے گا جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ ان کفار عرب کو اپنا کفر نظر آ گیا ہے کہ یہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کر کے یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ بھئی اپنا کفر تمہیں نظر آ گیا کہ یہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ کیسی مت ماری گئی ہے ان کی کہ اپنا کفر نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کر کے یہ نہیں کہتے یہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ کیسی آج بھی بڑے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں جی جو مکہ شریف میں ہوتا ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے، جو مدینہ شریف میں ہوتا ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو مکہ شریف کے اندر یہ مشرک رہتے تھے اور اسی کو وہ دلیل بھی بنا رہے ہیں کہ ہم مکہ میں رہ کے اللہ کے گھر میں رہ کے اگر شرک کرتے ہیں، برا ہوتا تو ہم نہ کرتے، اگر برا ہوتا تو ہم جانوروں کو حرام نہ کرتے اپنی طرف سے۔ اب دیکھو وہ تو دلیل اسی کو بنا رہے ہیں۔ آج جو تم دلیل بناتے ہو کہ اگر وہ وہاں والے برے ہوتے مکہ المکرمہ میں رہنے والے، اللہ ان کو اپنے گھر میں جگہ کیوں دیتا؟ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، تاریخ میں کئی ادوار ایسے بھی گزرے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایسے لوگوں کی حکومت رہی ہے جو معاذ اللہ صحابہ کو بھونکتے ہیں، ایسے لوگوں کی حکومت رہی ہے کہ جو وہاں پہ بتوں کو رکھ کے بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اگر وہاں پہ ہونا ہی حق ہونے کی دلیل ہے، مجھے بتاؤ پھر ابو جہل کہاں پہ تھا، عتبہ شیبہ کہاں پہ تھا؟ اگر وہاں ہونا ہی حق ہونے کی دلیل ہے، 360 بت کعبہ میں تھے، تو کیا تم ان کے بارے میں کہو گے؟ رب تب بھی وہی تھا، رب آج بھی وہی ہے، تو 360 بت کعبہ میں تھے۔ اگر وہاں ہونا ہی حق ہونے کی دلیل ہے تو کوئی فیصلہ سناؤ، بتوں کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ تو جب 360 بت کعبے میں ہو کے حق پہ نہیں ہو سکتے تو آپ وہاں لوگ حق کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں؟